فلیسنگ آف صادقین. صادقین دھوکہ دہی کا شکار، صادقین جرائم کا شکار، صادقین آرٹ مافیا کی زد میں. فلیسنگ آف صادقین. صادقین کا انتقال 10 فروری 1987 کی رات میں ہوا، اور جیسا کہ معلومات عامہ میں ہے، صادقین کے دفن سے قبل ہی اسٹوریج سے ان کی 300 پینٹنگز چوری ہو گئیں، اور پھر اس جرم کے بعد صادقین کے خلاف جرائم کی ایک مہم شروع ہو گئی، اور صادقین مسلسل جرائم کا نشانہ بنتے رہے. ان جرائم پر مبنی صادقین فاؤنڈیشن نے 12 ایپیسوڈ کی ایک ویڈیو سیریز تیار کی ہے تاکہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہو جائے. اس ویڈیو سیریز کا عنوان ہے فلیسنگ آف صادقین، صادقین کے ساتھ دھوکہ دہی. اس ویڈیو سیریز کی یہ تیسری قسط ہے، فلیسنگ آف صادقین ایپیسوڈ نمبر 3، اور اس ایپیسوڈ نمبر 3 کا موضوع ہے صادقین شادی ہال illegally constructed by a man named سلطان نقوی. آئیے اس جرم کی تفصیل دیکھتے ہیں. This is a presentation by صادقین فاؤنڈیشن USA. صادقین فاؤنڈیشن USA کی 12 ایپیسوڈ پر مبنی ویڈیو سیریل بعنوان فلیسنگ آف صادقین کی یہ تیسری قسط ہے، فلیسنگ آف صادقین ایپیسوڈ نمبر 3. صادقین کے ساتھ جو بدعنوانیاں ہوئیں، صادقین جو دھوکہ دہی کا نشانہ بنے، اس کی تیسری قسط. اور اس تیسری قسط کا موضوع ہے صادقین شادی ہال illegally constructed by a man named سلطان نقوی. قبل اس کے کہ اس ایپیسوڈ کی تفصیل میں جائیں، تمہید کے طور پر یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر ملک میں قاعدے قوانین ہوتے ہیں، اور ان قاعدے قوانین کے تحت وہاں کے جو آبادی ہے اس کو رہنا ہوتا ہے سکون کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، سیفٹی کے لیے. اور اگر کوئی یہ قاعدے قوانین کو فالو نہ کرے تو پھر اس کی سزائیں ہوتی ہیں. چور کی سزا ہوتی ہے، ڈکیتی کی سزا ہوتی ہے، بیٹری اینڈ اسالٹ کی سزا ہوتی ہے، قتل کی سزا ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ جرم سرزد کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا جو وکٹم ہے اس کا نام و نشان اور اس کی لیگیسی صفحہ ہستی سے مٹ جائے، اور وہ شخصیت بھی کون؟ صادقین، ایک لارجر دین لائف فگر، آئیکونک فگر، پاکستان کی پہچان. اور صادقین کا کام، ان کا آرٹ، ان کی کیلیگرافی، جسے ملک کی اثاثہ قرار دیا گیا، ملک کی پہچان قرار دیا گیا. تو کوئی شخص یہ جرم کر رہا ہے کہ صادقین کا جو نام ہے، صادقین کا جو کام ہے، اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے. صادقین کے کام کے اعتراف نے حکومت وقت نے ان کے نام ایک زمین الاٹ کی کراچی میں سینٹرل لوکیشن پر 5000 گز 1 ایکڑ، جو کہ بڑا رقبہ ہوتا ہے. اور اس کا واحد مقصد یہ تھا، یہ شرط تھی یہ زمین ایوارڈ کرنے کی کہ اس پر صادقین آرٹ انسٹیٹیوٹ بننا چاہیے. اور اگر یہ آرٹ انسٹیٹیوٹ بنے تو نہ صرف اس سے کراچی کی پہچان ہو بلکہ ملک کی پہچان ہو. اور صادقین کی شہرت پوری دنیا میں تھی، 5 بر اعظموں پر صادقین کی شناخت ہو چکی تھی. اگر اس آرٹ انسٹیٹیوٹ کو صحیح طریقے سے مینیج کیا جاتا تو وہ پاکستان کی پہچان پوری دنیا میں کروا سکتا تھا. لیکن یہاں کیا ہوا کہ اس شخص نے اپنے لالچ کی وجہ سے، سید سلطان احمد نقوی نے
دھوکے دہی سے، فراڈولنٹ اور جعلی پیپر تیار کیے، چربا کاغذات تیار کیے، وہ زمین اپنے نام اس نے منتقل کروائی، اور حالانکہ حکومت نے سلطان نقوی کو پیسے بھی دیے تھے کہ وہاں صادقین کے نام کا آرٹ انسٹیٹیوٹ بنے، سلطان نقوی نے پہلے وہ زمین اپنے نام کرائی جعلسازی سے، اور اس کے بعد جو حکومت نے پیسے دیے تھے آرٹ انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے، اس سے صادقین نے ایک شادی ہال بنایا۔ آئرنی یہ کہ جس شخص کی کبھی شادی نہیں ہوئی اس کے نام سے شادی ہال بن رہا ہے۔ لیکن قدرت کا کرشمہ یہ کہ صادقین فاؤنڈیشن یو ایس اے، جو کہ امریکہ میں واقع ہے، اس نے کراچی کی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ اس غیر قانونی شادی ہال کو مسمار کیا جائے، اسے بلڈوز کیا جائے، اور ایونچولی 2017 میں تقریباً 25 سال بزنس کرنے کے بعد صادقین شادی ہال غیر قانونی طور پر جو بنا تھا، اللیگلی جو بنا تھا، غیر قانونی طور پر جو بنا تھا، اس کو مسمارک کیا گیا، اور اس طرح صادقین کا نام مٹی میں ملا۔ آئیے دیکھتے ہیں فلیسنگ آف صادقین ایپیسوڈ نمبر 3، صادقین شادی ہال illegally constructed by a man named سلطان نقوی۔ صادقین ایک عظیم شخصیت، لارجر دین لائف۔ صادقین کا کوئی ثانی نہیں۔ صادقین کی پہچان 5 بر اعظموں پر۔ صادقین کے لیے حکومت پاکستان نے 3 شہروں میں ان کے نام سے گیلریز قائم کی۔ حکومت پاکستان نے صادقین کو 4 سویلین ایوارڈ سے نوازا جو آرٹ اور لٹریچر کے شعبے میں دیے جاتے ہیں۔ کسی اور پاکستانی کو یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ صادقین کو حکومت نے ایک زمین دی کراچی کے سینٹرل ایریا میں، 5000 گز، 1 ایکڑ، جہاں پر صادقین آرٹ انسٹیٹیوٹ بننا تھا۔ لیکن صادقین کی زندگی نے وفا نہ کی اور آرٹ انسٹیٹیوٹ کے بننے سے پہلے صادقین کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد ایک شخص عدالت میں دعویٰ کرتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے عدالت کے اسٹیمپ پیپر پر کس مضمون پر سائن کیے۔ اس میں لکھا ہے آئی سید سلطان احمد نقوی سن آف سید کاظمین نقوی میل ایڈلٹ ریزائڈنگ، یہاں پر پھر گھر کا پتہ ہے وغیرہ وغیرہ، اور شق نمبر 1 میں لکھا ہے کہ that in terms of the KDA letter number such and such, this plot was allotted to Sadiqain Institute of Calligraphic Art on the terms and conditions duly agreed by me. Duly agreed by me کا مطلب ہے سید سلطان احمد نقوی۔ اور شق نمبر 3 میں لکھا ہے that I also undertake to utilize the plot for the purpose it has been allotted to me۔ یعنی سلطان نقوی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ زمین جو صادقین کے نام تھی اب سلطان نقوی کے نام منتقل ہو رہی ہے، صرف اس واحد پرپس کے لیے کہ سلطان نقوی اس پر صادقین انسٹیٹیوٹ آف کیلیگرافک آرٹ بنائے گا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ سلطان نقوی نے اس پلاٹ پر کیا کیا غیر قانونی طور پر؟ ہم دیکھ رہے ہیں صادقین بینکویٹ، صادقین شادی ہال۔ صادقین جن کی کبھی شادی نہیں ہوئی ان کے نام پر ایک شخص شادی ہال بنایا، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے
صادقین فاؤنڈیشن USA نے KDA کو لکھا، اور جو خبر KDA کو لکھی اس کا مضمون اب ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ ڈان اخبار میں بھی چھپا تھا۔ اس کا متن یہ ہے: I am writing this on behalf of the Sadiqain Foundation, United States, to draw your attention to the illegal construction of Sadiqain Shadi Hall after Sadiqain died in 1987. اور آگے چل کر یہ بیان کیا ہے صادقین فاؤنڈیشن نے کہ صادقین کے نام پر شادی ہال بنانا ایک جرم ہے۔ 2 سال کی کوشش کے بعد، صادقین فاؤنڈیشن کی 2 سال کی کوشش کے بعد، اداروں نے عمل کیا اور اس طرح دسمبر کی 21، 2017 میں صادقین شادی ہال کو بلڈوز کیا گیا۔ ہم اس منظر کی تصاویر دیکھ رہے ہیں جب پھر انہوں نے آ کر بلڈوز کیا صادقین شادی ہال کو۔ اس کی خبر پورے شہر، پورے ملک میں، صادقین کا نام مٹی میں ملا، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ٹویٹر پر فیضان لاکھانی صاحب کی ٹویٹ یہاں پر دکھائی ہے، جس میں لکھا ہے: صادقین بینکویٹ ہال at NEPA raised by the government authorities saying it was constructed illegally. افسوس کہ صادقین جس نے ملک کا نام اتنا روشن کیا، اس کا نام ایک شخص سید سلطان احمد نقوی نے غیر قانونی طور پر شادی ہال بنا کر مٹی میں ملایا۔